الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ عورت کا جو زیور استعمال کا ہے، جو وہ پہنتی ہے، اس میں زکوٰۃ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، دینی پڑے گی، اور دوسرا قول یہ کہ واجب نہیں ہے۔ تو بہرکیف یہ علماء کے مختلف مذاہب ہیں، لیکن ہمارا کام یہ ہے فردوہ الی اللہ والرسول، اس اختلاف کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کے خزانے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ تو سونا ہو اور چاندی ہو، اور اگر آپ کے پاس موجود ہے کسی بھی شکل میں، خواہ وہ زیور کی شکل میں ہو، ڈلی کی شکل میں ہو، اور خواہ زیور پہنا جاتا ہو یا نہ پہنا جاتا ہو، مطلق ہے، یعنی قرآن نے کسی شکل کی تخصیص نہیں کی، تو مانا اس پر زکوٰۃ واجب ہے، دینی پڑے گی، ورنہ دردناک عذاب کی وعید ہے۔ اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، کہ جو شخص چاندی اور سونا رکھتا ہو اور اس کا حق ادا نہ کرتا ہو، تو قیامت کے دن اس چاندی اور سونے کو سلاخوں میں ڈال کر اور جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کو داغا جائے گا۔ یہاں بھی کوئی تخصیص نہیں ہے چاندی سونا کس شکل میں ہو، تو کوئی بھی صورت ہو، اگر بندے کے پاس موجود ہے اور نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو اس کو زکوٰۃ اس کی دینی پڑے گی۔ اور پھر ایک روایت مسند احمد وغیرہ میں، ابو داود اور نسائی میں، کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث ہے، ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی، تو اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، اور اس کی بیٹی کے ہاتھوں میں 2 کنگن تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتؤدین زکوٰۃ ھذا، ان کنگنوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامہ سوارین من نار، کیا تمہیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں جہنم کے 2 کنگن پہنا دے؟ تو یہ حدیث تو خاص یعنی زیور کے تعلق سے ہے، اور وہ زیور پہنا ہوا تھا۔ ام سلمہ کی حدیث ہے ابو داؤد وغیرہ میں، اور امام ابو داؤد کا باب بھی ہے اس پر کہ کنز سے کیا مراد ہے۔ تو دراصل ان کے پاس زیور تھا ام سلمہ کے پاس، تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کیا یہ کنز ہے، خزانہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ زکوٰۃ کو پہنچ جائے اور زکوٰۃ دے دی جائے تو پھر خزانہ نہیں رہتا، خزانہ تب ہوگا جب زکوٰۃ نہ دی جائے، پھر وہ شرعی وعید کہ اس کو قیامت کے دن جہنم میں داغا جائے گا اور عذاب دیا جائے گا، پھر ہوگی وہ۔ تو ان نصوص سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ہے اور دینی پڑے گی۔ کچھ لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں دارقطنی کے حوالے سے لیس فی الحلی زکوٰۃ، کہ زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے، مگر یہ حدیث ضعیف ہے، ابو حمزہ نامی راوی اس حدیث کی سند میں، اور وہ ضعیف ہے، تو وہ قابل استدلال نہیں ہے۔ لہذا عموم ادلہ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کچھ علماء کا حوالہ دیا ہے جو استعمال اور زینت کے زیور میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں، تو بہت سے علماء زکوٰۃ کے وجوب کے قائل بھی ہیں، جیسے شیخ بن باز رحمہ اللہ،
اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ وجوب کے قائل تھے. تو مسئلہ یہ نہیں کہ علماء نے کیا کہا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کس عالم کا قول کتاب و سنت کی دلیل سے مؤید ہے، اور ظاہر ہے کہ دلائل اسی قول کے ساتھ ہیں کہ زیور میں مطلق زکوٰۃ واجب ہے اور دینی پڑے گی. یہی قول زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے دلائل کی روشنی میں. واللہ اعلم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين.